360 में। पाकिस्तान का मुआशी बहरान मौसर तौर पर खत्म करने के लिए महंगाई की कड़वी गोली निगलनी ही पड़ेगी, वर्ल्ड बैंक। गुमशुदा सऊदी सहाफ़ी का आखिरी कॉलम और सहाफ़ियों के लिए दुनिया भर में बढ़ते हुए खतरात। और अमरीकी फिल्म इंडस्ट्री की इस हफ्ते की अहम खबरें इस हफ्ते के हॉलीवुड हाइलाइट्स में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूं आयशा खालिद। रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले अमरीकी कांग्रेसमैन टेड पो ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ किसी भी किस्म का ताउन और इसकी माली इमदाद बंद की जाए। इसकी मज़ीद तफसीलात बताने के लिए सबा शाह खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी सबा। रियासत टेक्सास से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेसमैन टेड पो ने गुज़िश्ता रोज़ पहले तो मैं ये बताती चलूँ कि उनकी पाकिस्तान पे तनकीद कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने कांग्रेस में तकरीर करते हुए ये कहा कि पाकिस्तान को नॉन नेटो एलाई स्टेटस पाकिस्तान का ख़त्म किया जाए। और फिर उन्होंने ये भी मुतालबा किया कि पाकिस्तान को दहशत गर्दों की पुष्पनाही करने वाले मुल्कों की फहरिस्त में शामिल किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा अमेरिका के साथ अपने ताल्लुक़ात बहाल करने में संजीदा हैं तो उनको ये मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान में दहशत गर्द अब भी आज़ादाना रहते हैं और वहाँ हाफिज़ सईद आज़ादाना घूमते हैं, जबकि पाकिस्तान की हुकूमत दहशत गर्दों की पुष्पनाही करने या दहशत गर्द तंजीमों की पुष्पनाही करने या दहशत गर्दों को सपोर्ट करने की सख्ती से तरदीद करती आई है। और जहाँ तक बात है हाफिज़ सईद की, तो उनका कहना है कि उन्हें पाकिस्तान की अदालतें बरी कर चुकी हैं। यहाँ ये ज़िक्र करना भी अहम है कि कांग्रेसमैन टेड पो ने हाल ही में ऐलान किया है कि वो अपनी मुद्दत ख़त्म होने के बाद नई टर्म के बाद रिटायर हो जाएंगे और अगला इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। शुक्रिया सबा। और इस ख़बर के बारे में तज़्ज़िये जो हैं वो आप हमारी वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू की वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं। दहशत गर्दों की माली मदद और मनी लॉन्ड्रिंग पर पाकिस्तान के किरदार के हवाले से हक़ाइक़ का जायज़ा लेने के लिए पाकिस्तान में पिछले 11 रोज़ से मौजूद FATF के इदारे एशिया पैसिफिक ग्रुप की टीम आज अपनी गुज़ारिशात हुकूमत पाकिस्तान के नुमाइंदों को पेश कर रही है। इस बारे में तफसीलात लेंगे इस्लामाबाद से हमारे साथी आसिम राना से। आसिम, इस बार FATF की टीम ने जिस तरह पाकिस्तान में अपनी तहकीकात की हैं, इनके बारे में क्या कहा जा रहा है पाकिस्तान में? आसिम, कैन यू हियर मी? आसिम से शायद हमारा राब्ता जो है वो नहीं हो पा रहा है। अगर प्रोग्राम में आगे चल के आसिम हमें मिल जाते हैं तो हम उन्हें लेंगे और इसके बारे में FATF की पाकिस्तान में जो सरगर्मियाँ रही हैं उसके बारे में हम तफसील आप तक पहुँचाएँगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि FATF की टीम जो है वो अपनी रिपोर्ट जो है पिछले 11 दिनों के दौरान जो उसने तैयार की है पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों के साथ अपनी गुफ्तगू शुनीद के बाद, पाकिस्तान में अपनी तहकीकात के बाद, वो आज हुकूमत पाकिस्तान को पेश कर रही है। अगर FATF पाकिस्तान को मनफी रिपोर्ट कार्ड देता है तो पाकिस्तान की पहले से बढ़ती हुई माली मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। मुल्क के ज़र मुबादला में कमी और डॉलर की कीमत में लगातार इजाफा मुल्क के अंदर और बाहर पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम पर सवालात उठा रहा है। असदुल्ला खालिद ने इन सवालात के जवाबात जानने की कोशिश की है वर्ल्ड बैंक के पाकिस्तान के लीड इकोनॉमिस्ट एनरिके ब्लांको आर्मस से। असद इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन जब तक असद हमें ज्वाइन करते हैं इस वक्त देखते हैं हम उनका पैकेज। वर्ल्ड बैंक की जानिब से इसी माह शाया होने वाली रिपोर्ट दी साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस बजट क्रंच अगले 2 सालों को पाकिस्तान की मईशत के लिए इंतहाई नाजुक करार दे चुकी है। हाल ही में डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में शदीद कमी ने इस सूरत हाल की संजीदगी को स्पॉटलाइट में ला खड़ा किया है। वर्ल्ड बैंक के लिए पाकिस्तान के कंट्री इकोनॉमिस्ट इस सूरत हाल के हवाले से हुकूमत की पिछली 2 सालों की मालियाती पॉलिसी को मोरूदे इल्जाम ठहराते हैं। पाकिस्तान ने अमूमी तौर पर पिछले 10 सालों में और खास तौर पर गुज़िश्ता 3 सालों में रुपए की कदर को मसनूई तौर पर मुस्तहकम रखा, जिसकी वजह से पाकिस्तान दूसरे ममालिक के मुकाबले में अपनी मसाबकती बर्तरी खो बैठा है। We are actually losing value against the dollar, and that has affected Pakistan competitiveness. पाकिस्तान में गैस की कीमतों में 100% से ज़ायद तक का इजाफा हो चुका है।
صارفین تک بجلی پہنچانے والی کمپنیز کی ناقص کارکردگی کا بوجھ بھی بلز میں اضافے کی صورت میں عوام پر ڈالنے کی تیاری کی جا چکی ہے۔ مہنگائی سے عوام پہلے ہی پریشان ہیں۔ عالمی بینک سمیت کئی عالمی مالیاتی اداروں کی جانب سے معاشی بحران کے حل کے لیے تجویز کیا جانے والا ایک حل سبسڈیز کے موجودہ نظام میں نمایاں تبدیلی بھی ہے۔ Best way to support the poor is through direct cash transfer. پاکستانی حکومت کو عوام کو ریلیف دینے کے لیے براہ راست سبسڈیز پر توجہ دینی ہوگی، ورنہ موجودہ نظام کے مطابق سبسڈیز میں دی گئی بڑی رقوم کا فائدہ حقدار لوگوں تک نہیں پہنچتا۔ I think CPEC has tremendous potential for Pakistan. تاہم سبسڈیز کے خاتمے کا مطلب ہوگا مہنگائی میں مزید اضافہ۔ پاکستانی عوام پر پڑنے والے مہنگائی کے اس ممکنہ بوجھ کے بارے میں انریکے کہتے ہیں کہ معاشی بہتری کے لیے یہ کڑوی گولی نگلنا ہی پڑے گی۔ Investments in energy, in transport. خاص طور پر جس طرح پاکستان میں توانائی، مواصلات اور بنیادی ڈھانچے کی بہتری کے منصوبوں میں سرمایہ کاری ہو رہی ہے، پاکستانی حکومتوں کو معاشی سمت درست رکھنے کی صورت میں پاکستان کو سی پیک کا بہت فائدہ ہونے کے امکانات ہیں۔ اتنی بڑی سرمایہ کاری کے منصوبوں کو بہت محتاط انداز میں چلانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پاکستان سے جس طرح اس وقت متعلقہ افراد ان منصوبوں کو چینی حکام کی مدد سے چلا رہے ہیں، اس کو اسی طرح چلانے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں سی پیک اکثر عوام اور اداروں کے لیے ایک حساس موضوع کے طور پہ سامنے آیا ہے، خاص طور پر آئی ایم ایف سے کسی ممکنہ بیل آؤٹ کے تناظر میں چینی قرضوں پر امریکی تحفظات کے بعد انریکے کی رائے میں 62 ارب ڈالر کے اس منصوبے کو احسن طریقے سے چلانا ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ I think at this stage in time, پاکستان کے پاس آئی ایم ایف کے پاس جانے کے علاوہ اس وقت کوئی زیادہ آپشنز موجود نہیں تھی، کیونکہ گزشتہ 2 سالوں میں اپنائی گئی مالیاتی حکمت عملی کی وجہ سے معیشت میں گنجائش باقی نہیں تھی۔ پاکستان کو اپنی مالیاتی پالیسی کو بہتر کرنا ہوگا، چاہے وہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں جائے یا نہیں۔ یہ تھے پاکستان کے لیے ورلڈ بینک کے لیڈ اکانومسٹ انریکے بلانکو آرمس، اور ان سے انٹرویو کرنے والے اسد اللہ خالد ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اسد، یہ بتائیے کہ انریکے جو ہیں وہ بات کر رہے تھے پالیسیز کو بہتر بنانے کے حوالے سے، وہ بہتری کی جو تجاویز انہوں نے پیش کی وہ کیا ہیں؟ مینلی عائشہ، جس طرح کی بہتری کی باتیں عالمی ادارے کر رہے ہیں، جس میں ورلڈ بینک بھی شامل ہے، باقی ادارے بھی شامل ہیں، اس میں خاص طور پہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسٹرکچرل ریفارمز کی ضرورت ہے وہ بہت زیادہ ہے پاکستان میں۔ فسکل پالیسی جو ہماری کبھی بھی لانگ ٹرم میں ڈیفائن نہیں ہو پاتی، دیٹس اے میجر کنسرن جو ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے۔ تو اس وقت جو سب سے زیادہ ضرورت ہے ہمیں، وہ اس چیز کی ہے کہ شاید ہم معاشی پالیسی کو طویل مدتی طریقوں پہ استوار کر سکیں۔ اگر ہم لانگ ٹرم پالیسی نہیں بنا سکتے تو ہمیں ہر 5 سال کے بعد یا 10 سال میں ایک دفعہ آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا، کیونکہ ہم لنک نہیں کر پائے اپنی کرنسیز کو بھی انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ، اور اس کو ہم جب آرٹیفیشلی مینٹین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ ورلڈ بینک میں بھی کہا اور باقی ادارے بھی اس حوالے سے کہتے ہیں، تو اس کا پریشر آتا ہے ڈائریکٹلی ہماری اکانومی پہ۔ جب بھی حکومت چینج ہوتی ہے، نئی حکومت آتی ہے، تو پولیٹیکل مائلیج لینے کے لیے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کافی حد تک اکانومی پہ سیکریفائز کیا جاتا ہے، جس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ آئی ایم ایف بھی اس پہ پوائنٹ آؤٹ کر چکا ہے، ورلڈ بینک بھی پوائنٹ آؤٹ کر چکا ہے، اور ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی اس حوالے سے کافی حد تک کہہ چکا ہے۔ جو انڈیپینڈنٹ ماہرین ہیں وہ خاص طور پہ کنسرنز شو کرتے ہیں ان چیزوں پہ، لیکن جہاں تک ہم سنتے ہیں وہ سرٹنلی اس کے اکارڈنگلی امپلیمنٹ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ جو بھی نئی گورنمنٹ آتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ چیزیں جو ہیں وہ چینج کر دیں گی، اس کے بعد چینج کر دیں گی، اور اب یہی وجہ ہے کہ پاکستان کو بار بار جو ہے وہ آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے۔ یہ تھے اسد اللہ خالد ہمیں جوائن کر رہے تھے، جنہوں نے ورلڈ بینک کے پاکستان کے لیے لیڈ اکانومسٹ کا انٹرویو کیا، اور وہ ہمارے لیے اس کی تفصیلات لے کے آئے۔ پاکستان کے بارے میں اہم خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، جہاں آج آپ سعودی صحافی جمال خشوگی کی گمشدگی اور ان کے مبینہ قتل کے بارے میں اور اس سے کھڑے ہونے والے تنازع کے بارے میں تفصیلات جان سکتے ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ سے منسلک سعودی صحافی جمال خشوگی کو استنبول کے سعودی قونصل خانے کی بھول بھلائیوں میں کھوئے آج 17 دن ہو گئے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے گزشتہ روز اس خدشے سے اتفاق کیا ہے کہ جمال خشوگی کو قتل کر دیا گیا ہے، جبکہ ان کے وزیر خزانہ اسٹیون منوچن نے اگلے ہفتے سعودی عرب کی جانب سے کرائے جانے والی ڈیووس ان دا ڈیزرٹ نامی کانفرنس میں شرکت نہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ نے کل ہی کے روز جمال خشوگی کا اخبار کے لیے لکھا گیا کالم شائع کیا ہے، جسے اخبار نے ان کا آخری کالم قرار دیا ہے۔ کالم کو ایڈٹ کرنے والی کیرن عطیہ کے مطابق یہ کالم جمال خشوگی کی عرب دنیا کی آزادی کے لیے ان کے جوش و جذبے کا مکمل عکاس ہے۔ جمال خشوگی نے اس کالم میں عرب دنیا کی اکثریت میں آزادی رائے نہ ہونے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اسے عرب عوام میں پائی جانے والی لا علمی کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔
عرب دنیا میں آزادی صحافت کو دبانے کے لیے کیے گئے اقدامات کی کئی مثالیں دیتے ہوئے ان پر دنیا کی خاموشی کو جمال خشوگی نے عرب دنیا میں آزادی رائے کو بلا خوف دبائے جانے میں اضافے کی بڑی وجہ بھی قرار دیا ہے۔ جمال خشوگی کی استنبول میں سعودی قونصل خانے میں گمشدگی اور مبینہ قتل نے دنیا بھر میں آزادی صحافت اور صحافیوں کی سلامتی کے حوالے سے بحث کو ہوا دی ہے۔ وائس آف امریکہ کے پروگرام پلگڈ ان میں ادارے کی اسپیشل کنٹریبیوٹر گریٹا وین سسٹن نے رپورٹرز اور ان کی حفاظت کے لیے کام کرنے والے ایک عالمی ادارے سے انہی موضوعات پر بات کی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ اس مہینے سعودی صحافی کی گمشدگی اور مبینہ قتل کی وجہ سے پوری دنیا میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے اور لوگ اس مد میں جواب طلب کر رہے ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ کے کالم نگار جمال خشوگی کو 2 ہفتے قبل ترکی میں واقع سعودی سفارت خانے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا گیا تھا، لیکن وہاں سے باہر نکلتے ہوئے نہیں۔ جمال خشوگی کے ساتھی جیسن رضایان کو 2016 میں ایران میں 544 دن کی قید کے بعد رہا کیا گیا تھا۔ جیسن کا کہنا ہے کہ صحافیوں پر بڑھتے ہوئے حملے پریس کے لیے ایک خطرناک وقت کی عکاسی کرتے ہیں۔ More and more we're seeing journalists arrested, harassed. اب تو ہم ہر روز صحافیوں کو جو امریکہ اور جمہوری نظام کے حامی ہیں گرفتار ہوتے، ہراساں ہوتے اور قتل ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ ماضی میں یہ مسئلہ اتنا پیچیدہ نہیں تھا، لیکن اب اس طرح کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ امریکہ آواز اٹھائے اور اعلان کرے کہ ہم یہ نہیں سہیں گے۔ ہم آزادی صحافت اور پریس کے تحفظ کے حامی ہیں، لیکن مجھے ایسا ہوتا کہیں نظر نہیں آ رہا۔ کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹس کے مطابق سال 2017 میں گرفتار ہونے والے صحافیوں کی تعداد پچھلے سالوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ تھی۔ ترکی، چین اور مصر صحافیوں کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ممالک ہیں۔ وائس آف امریکہ کی اسلام آباد بیورو چیف عائشہ تنظیم کا کہنا ہے کہ سی پی جے کی ریسرچ کے مطابق اس سال اب تک پوری دنیا میں 44 صحافی مارے جا چکے ہیں۔ جنگ کا شکار ممالک صحافت کے لیے واحد خطرہ نہیں ہیں۔ پاکستان اور افغانستان میں خاص طور پر صحافیوں کا اغوا ایک بڑا مسئلہ ہے، اور صحافیوں کو اغوا کرنے والوں کا تعلق صرف داعش یا طالبان سے نہیں ہے، بلکہ ان کو جرائم پیشہ لوگ پیسوں کے لیے بھی اغوا کرتے ہیں، اور اگر انہیں جلدی پیسے نہیں ملتے تو وہ صحافیوں کو طالبان کے ہاتھ فروخت کر دیتے ہیں۔ طالبان آگے سے مزید پیسوں کا مطالبہ کرتے ہیں یا پھر بدلے میں اپنے لوگوں کی رہائی کے لیے سودا کرتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ میڈیا کی طرف بڑھتی ہوئی دشمنی اور تشدد سے نمٹنے کے لیے احتساب کی ضرورت ہے۔ چاہے وہ مالٹا میں کسی کار پر بم حملے کا واقعہ ہو، یا اب جیسا کہ ہمیں ڈر ہے کہ کس طرح سعودی صحافی کو ترکی کے سفارت خانے میں بلا کر قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ ہمیں جمال خشوگی کے کیس میں بین الاقوامی سطح پر ایک شفاف چھان بین کی ضرورت ہے، تاکہ حکام صحافیوں کی جان کو کم قیمت سمجھ کر اپنی ذمہ داریوں سے دامن نہ چھڑا سکے۔ امریکہ میں واقع ایک غیر سرکاری ادارے فریڈم ہاؤس کی رپورٹ کے مطابق 10 سال سے زائد کے عرصے میں پوری دنیا میں اب آزادی صحافت کی سطح سب سے نیچے ہے۔ اب دنیا کی صرف 13% آبادی کو مکمل طور پر آزادی صحافت کا امتیاز حاصل ہے۔ الزبتھ چرنف کی رپورٹ کے ساتھ سحر ماجد، اردو VOA۔ ابا جیسے کروڑوں لوگ جہاں ہر روز ایمانداری سے کام پر لگے ہوں، چاہے وہ دفتر میں ہوں یا کھیتوں میں، سڑکیں ہوں، بارڈرز، کھیل کا میدان یا کوئی انٹرنیشنل سٹیج، جب پاکستان کا نام روشن کرنے والوں کی کہانیاں کہنے کے لیے ہمارے پاس وقت کم پڑ جائے، جب پورا ملک ہی خود کو آگے لے جانے میں لگا ہو، تو پھر دنیا بھر میں اس کا پرسپشن مٹھی بھر لوگ کیوں بناتے ہیں؟ We are almost there, but not there yet. لگتا ہے تھوڑی محنت اور کرنی ہوگی ہمیں بھی۔ ویو 360 صرف آج نیوز پر۔ پاکستان میں نئے نئے شاپنگ مالز بن رہے ہیں جہاں ہر وقت خریداروں کا رش رہتا ہے، لیکن دوسری جانب لاہور شہر کے تاریخی بازاروں کی تنگ گلیوں میں لٹکتی بے ہنگم تاریں دکانداروں اور راہگیروں کے لیے مستقل خطرہ ہیں۔ اس صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے کیا اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے اور کیا کیا جا رہا ہے، اس بارے میں دیکھیے یہ رپورٹ۔
انجمن تاجران پنجاب کے سروے کے مطابق 60% لاہوری کپڑوں، جوتوں، زیورات اور دیگر ضروریات زندگی کی خریداری کے لیے شاہ عالم مارکیٹ، رنگ محل، انارکلی اور اچرا کے بازاروں کا رخ کرتے ہیں، جہاں 10 میں سے 7 صارف کم از کم 5 گھنٹے من پسند اشیاء ڈھونڈنے اور خریدنے میں صرف کرتے ہیں۔ لیکن شاہ عالم مارکیٹ اور انارکلی میں وقتاً فوقتاً آتش زدگی کے واقعات یہاں آنے والوں کے تحفظ پر سوالیہ نشان بن جاتے ہیں۔ کسٹمر آنے کو یہاں پہ دل نہیں کرتا کسٹمر کا، کیونکہ تاریں ہیں، دیکھو تاروں کا حال آپ دیکھیں کہ آئے دن شارٹ سرکٹ، آئے دن لوگوں کے کتنے کروڑوں اربوں کے نقصان ہو گئے یہاں پہ۔ ہم نے کئی دفعہ وابڈا والوں سے کوارڈینیشن کر کے اس کے متعلق بات چیت کی ہے۔ ہم نے کہا آپ اپنا پیسہ خرچ نہ کریں، پیسے ہم خرچ کریں گے، اس تاروں کے نظام کو بہتر کیا جائے، لیکن وہ انسنی کرتے ہیں ان باتوں کو۔ بجلی کے بے ترتیب لٹکتے اور گچھا نما تار حکام سے ڈھکے چھپے نہیں، تاہم اس مسئلے کے بارے میں وائس آف امریکہ نے کئی بار لیسکو سے رابطہ کیا لیکن جواب نہیں ملا۔ شہر بھر کے بازاروں میں تجاوزات کی بھرمار نے بھی راستے تنگ کر رکھے ہیں۔ حادثات کی صورت میں ریسکیو ٹیموں کی رسائی انتہائی مشکل ہو جاتی ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ بجلی کے بوسیدہ تاروں کو بدلنے سے پہلے اداروں کے خستہ حال نظام کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ زیادہ تر یہاں فائر شارٹ سرکٹنگ وغیرہ سے لگتی ہے، اور دوسرا ہم فال سیلنگ وغیرہ پرووائڈ کرتے ہیں، عموماً انسپیکٹیبل نہیں ہوتی، تو ایک دفعہ ساری سروسز اس کے اندر بند ہو جاتی ہیں، ان کو نہ ریپیئر کیا جاتا ہے نہ انسپیکٹ کیا جاتا ہے۔ اسکیپس جو ہیں وہ ایڈیکویٹلی پرووائڈڈ نہیں ہیں، سفوکیشن کے بہت کیسز ہوتے ہیں۔ اداروں کے علاوہ ماہرین دکانیں، تعمیر اور استعمال کرنے والوں کو بھی قوانین پر عمل درآمد کا پابند کرنے پر زور دیتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو ڈیٹا چاہیے ہوگا کہ کتنی بلڈنگ ہیں، کتنی ایج کی ہیں، کتنا سٹاک کتنے سٹوریڈ ہے، اونرشپ کا پیٹرن کیا ہے، اور پھر آپ اس کے حساب سے اسٹریٹجی ڈیزائن کریں گے۔ اگر 1975 میں ایک ادارہ بنا تھا تو بڑا فرق ہے، اب اس کو 1975 کا کنسٹرکشن ٹرینڈ نہیں دیکھنا، اس کو آج کے کنسٹرکشن کے چیلنجز کو میٹ کرنا ہے۔ تو اس لیے اداروں سے لے کر آپ کو رولز بھی چینج کرنے ہوں گے، آپ کو اپنی ورک فورس کو بھی ٹرین کرنا ہوگا جس نے جانا ہے، آپ کو اپنی کمیونٹی کو بھی ٹرین کرنا ہوگا۔ ماہرین کہتے ہیں کہ حفاظتی اقدامات سے صرف یہ کہہ کر جان نہیں چھڑائی جا سکتی کہ یہ بازار پرانے بنے ہیں۔ مسئلے کا حل مشکل ضرور ہے، ناممکن نہیں۔ سمن خان، اردو VOA، لاہور۔ یہ تھا ٹیپ ڈانس، رقص کی وہ قسم جس میں جوتوں کی حرکت سے تال پیدا کی جاتی ہے۔ اس رقص کا آغاز امریکہ میں 18ویں صدی میں ہوا تھا اور آج بھی یہ بہت مقبول ہے۔ چلتے ہیں ریاست کیلیفورنیا کی ایک ڈانس اکیڈمی جہاں ٹیپ ڈانس بچوں اور بڑوں کے درمیان عمر کے فرق کو بھی ختم کر رہا ہے۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر البانی کے ایک کمیونٹی سینٹر میں بچیاں فرش پر ڈانس کر رہی ہیں۔ ڈانس کے دوران پیدا ہونے والی خاص آواز ان کے جوتوں کے نیچے لگے میٹل ٹیپ یا دھاتی تلوں کے باعث ہے، اسی لیے اس رقص کو ٹیپ ڈانس کا نام دیا گیا ہے۔ Tap dance is a kind of dance. It's fun because of the tap sound on your shoes. It makes it a bit louder than ballet. It makes more noise. ابھی تو یہ بچیاں ان کلاسز سے محظوظ ہو رہی ہیں، لیکن گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ ممکن ہے ان کا یہ شوق ختم ہو جائے۔ لیکن 13 سالہ چانس ٹام پر یہ بات پوری نہیں اترتی۔ انہوں نے یہ رقص تقریباً 10 سال پہلے سیکھنا شروع کیا تھا اور اب لندن میں واقع رائل اکیڈمی آف ڈانس میں اس ڈانس کی تربیت دیتے ہیں۔ یہ اکیڈمی دنیا کے سب سے نامور ڈانس اسکولز میں سے ایک ہے۔ ٹام کا کہنا ہے کہ وہ جس کریئر میں بھی جائیں گے وہاں وہ ٹیپ کرنے کے لیے کوئی جگہ ضرور تلاش کر لیں گے۔ If I do something like music, then I'll definitely use it to influence a lot of my music, and if I do something like dance, will most likely pursue it as a secondary. یہ رقاص سالوں سے ٹیپ ڈانس کر رہے ہیں۔ آج سے 2 روز بعد میں پورے 90 سال کا ہو جاؤں گا۔ یہ ایک طرح کی ورزش ہے اور مجھے یہ تال پسند ہے۔ یہ موسیقی اگر آپ ورزش کریں تو اس رقص کی یہ تال آپ کو حرکت میں لائے گی۔ یہ رقص کرتے ہوئے میں اپنی تمام پریشانیاں بھول جاتی ہوں۔
85 साला जोएन यंगर्ट के ख्याल में टैप डांस उनकी जिंदगी में होने वाली सबसे ज्यादा खूबसूरत चीज है। मैंने हर तरह के डांस किए हैं, बैले और मॉडर्न डांस। मैंने तकरीबन 20 साल मॉडर्न डांस की तालीम दी है। मैं टैप डांस का इस्तेमाल जरूर करती हूँ क्योंकि मुझे इससे मोहब्बत है। ये एक अच्छी वर्जिश है। ये दिमाग को चाको चौबंद रखती है क्योंकि इस रक्स में आपको हर बार नई हरकत सीखनी पड़ती हैं। यंगर्ट का कहना है कि हर इंसान को डांस सीखना चाहिए और कम उम्री से। मेरे घर में एक बच्चे का इजाफा हुआ है, मेरी पोती, जो अब 3 महीने की है, और मैं बेसब्री से उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जब उसे भी टैप डांस सिखा सकूं। यंगर्ट उम्मीद करती हैं कि एक दिन उनकी पोती उनकी डांस क्लास में शामिल होगी और इस रक्स की खुशगवार थाप हमेशा जिंदा रहेगी। शैली शैलेंडर की रिपोर्ट के साथ सहर माजिद, उर्दू VOA। अमेरिका और दुनिया के कुछ दूसरे हिस्सों में मकबूल हॉलोवीन के त्यौहार को अभी कुछ ही रोज़ बाकी रह गए हैं। हॉलोवीन की बात हो और हॉरर फिल्म की बात ना हो, ये तो हो नहीं सकता। खबर यह है कि अब ब्लॉकबस्टर हॉरर फिल्म अ क्वाइट प्लेस का सीक्वल तैयार करने की तैयारियां की जा रही हैं। हॉलीवुड से और क्या खबरें हैं, जानते हैं आज के हॉलीवुड हाइलाइट्स में। Welcome to our world. हॉलीवुड की कुछ अदाकाराओं का कहना है कि बच्चों की फेरी टेल मूवीज गलत रवैयों को नॉर्मल बनाकर दिखा रही हैं। अदाकारा केरा नाइटली ने तो अपनी बेटी को ऐसी फिल्में देखने से ही मना कर दिया है जिनमें एक शहजादी को मुश्किल से निकलने के लिए शहजादे का इंतजार होता है। जबकि अदाकारा क्रिस्टिन बेल ने एक इंटरव्यू में स्नो वाइट की कहानी की मिसाल देते हुए कहा कि एक ऐसी कहानी जिसमें सोई हुई लड़की को कोई चूम सकता है, जिनसी हरास को काबिल कबूल बनाने जैसा है। Mirror, mirror on the wall, who's the fairest of them all? Snow White. जेम्स बॉन्ड का किरदार अदा करने वाले डैनियल क्रेग को उनके मद्दाहों ने एक अल्टीमेट हीरो करार दे दिया है। हाल ही में डैनियल क्रेग की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर आई जिसमें वो अपनी बेटी को उठाकर चहलकदमी कर रहे थे। बरतानवी टीवी एंकर पियर्स मॉर्गन ने ट्विटर पर उनके बच्चा उठाने के तरीके को तनकीद का निशाना बनाते हुए गैर मर्दाना करार दिया। बस फिर क्या था, ट्विटर की दुनिया से बाप डैनियल के दिफा में सामने आ गए। और अपने बच्चों को इसी तरह उठाने की तस्वीर पोस्ट करने लगे। उनका कहना है कि अपने बच्चों को उठाना और उनका ख्याल रखना एक मजबूत मर्द की पहचान है। पियर्स ने अपने दिफा में कहा है कि उन्होंने डैनियल के बच्चा उठाने पर नहीं बल्कि बच्चे के कैरियर पर तनकीद की है। अशरों से बच्चों के पसंदीदा प्रोग्राम सेसमी स्ट्रीट में बिग बर्ड और ऑस्कर द ग्राउच की आवाज को अलविदा कहने का वक्त आ गया है। उनके किरदार के पीछे लेजेंडरी फनकार कैरोल सिडनी सेसमी स्ट्रीट में 50 साल तक काम करने के बाद अब रिटायर हो रहे हैं। उनकी उम्र 84 साल है। उनका कहना है कि अब उनके अंदर ये किरदार निभाने की जिस्मानी सकत नहीं रही। वर्दा खलील, उर्दू VOA। ये था आज का व्यू 360। फीडबैक के लिए आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। आयशा खालिद को इजाज़त दीजिए। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखने, सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।